کیا حال چال؟ اللہ کا شکر، وعلیکم السلام۔ انس بھائی، یہ پہلی دفعہ بات ہو رہی ہے؟ ہاں پہلی دفعہ۔ جی انس بھائی، کوئی سوال کو بات کرنا چاہتے ہیں جلدی سے کر لیں۔ ہاں میرا یہ سوال ہے کہ جیسے کہ مطلب ایک اچھا مطلب مومن بننے کے لیے صرف جیسے 5 ٹائم کی نماز اور قرآن کافی ہے کیا؟ صرف مطلب دیکھو، مومن جو ہے نا، اس کی صفات قرآن کے اندر بیان کی گئی ہیں۔ یہ جو آپ نے قید لگا دیا نا، صرف اتنا کافی ہے۔ مومن بننے کے لیے قرآن کا جو ہر احکام ہے ان کو فالو کرنا ضروری ہے۔ اب ایک بندہ آیا تھا اللہ کے رسول کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے غالباً یہ کتب ستہ کے اندر ہی ہے، جو سنن ہے ان کے اندر ہے، کہ اللہ کے رسول کو آ کے کہنے لگا، اللہ کے رسول مجھے فرائض بتا دیں، واجبات کیا ہیں؟ آپ نے کہا یہ نماز ہے، یہ زکوٰۃ ہے، یہ روزہ ہے، یہ حج ہے، یہ نمازیں ہیں۔ اس نے کہا میں نہ ان میں سے ایک کمی کروں گا نہ زیادہ کروں گا، ان کو پورا کروں گا بس۔ تو اللہ کے رسول نے کہا اگر تو اپنی بات پہ قائم رہا تو جس نے جنتی دیکھنا وہ اس کو دیکھ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے جو واجبات ہیں، جو فرائض ہیں، وہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیے ہیں، اس میں آپ جو ہے نا وہ پورا کریں تو انشاءاللہ آپ مومن کی کیٹیگری کے اندر ہیں۔ باقی دیکھیں، پرفیکشن کی تلاش میں نہیں جانا چاہیے۔ یہ جو کہتے ہیں نا صحیح سے مومن، میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، شیطان کا ایک بڑا حربہ یہ ہے، خاص طور پہ یوتھ کو وہ پتہ کیا کہتا ہے؟ ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس، امام ابن الجوزی کی، وہ پڑھنے والی ہے۔ اس میں اس نے بیان کیا ہے ان حربوں کو، امام صاحب نے۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کیا کہتا ہے، وہ آپ کو ایک حربہ یہ ڈالتا ہے کہ آپ پرفیکٹ تو ہو نہیں سکتے، تو آپ کیوں لوگوں کو نصیحت کرتے ہو یا لوگوں کو بات کرتے ہو؟ پرفیکٹ ہونے کا انتظار کرو۔ یہ اس کا ہیلا اور بہانہ ہوتا ہے، یہ اس کا ایک ٹرک ہے کہ وہ لوگوں کو کسی بھی نیکی کے کام سے دور رکھ سکے۔ بزرگ کو پتہ کیا کہے گا، جو بڑے لوگ ہوتے ہیں ان کو پتہ کہے گا، ان کو کہے گا ساری جوانی میں تم برے کام کرتے رہے، اب تم اچھے بن رہے ہو، اس کو یہ کہے گا۔ جوان کو پتہ کیا کہے گا، وہ کہے گا یار تم نے ابھی سے داڑھی رکھ لی، جب شادی ہوگی تب رکھنا، حج تب کرنا جب بوڑھے ہو جاؤ گے، یا نماز تب پڑھنا ہے تو بوڑھے لوگوں کا کام ہے، جوان کا کام نہیں ہے۔ نمبر ایک، اس طرح کے بہانے بتائے گا۔ دوسرا یہ بتائے گا یار دیکھو تم دوسرے کا اچھے کام کرتے ہو کیا، صرف یہی اچھا کام کرنا ہے تم نے۔ اس طرح کے بہانے لگاتا ہے وہ، یعنی وہ کوشش کرتا ہے کہ کسی طریقے سے وہ جو نیکیوں کی سپلائی ہے یا نیکیوں کی پروڈکشن ہے اس سپلائی لائن کو کٹ کر سکے، منیمائز کر سکے۔ شیطان کبھی بھی اس چیز میں کامیاب نہیں ہوگا کسی کو کمپلیٹلی برا بنا دے۔ کوئی نہ کوئی اچھائی انسان میں رہتی ہے، مگر وہ منیمائز کرتا ہے اچھائی کو اور میکسیمائز کرتا ہے برائی کو۔ اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن میزان رکھنے کی جو بات کیا، اس میں ایک نقطہ یہ رکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ میزان رکھیں گے اعمال نامے کے اعتبار سے، تو جس کا دایاں اعمال نامہ بھاری ہوا وہ جنت میں جائے گا، اور جس کا بایاں اعمال نامہ بھاری ہوا وہ جہنم میں جائے گا۔ مراد پتہ ہے کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ ترازو تب رکھا جاتا ہے جب دونوں ترازوؤں کے اندر چیزیں آئیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی پرفیکٹ نہیں ہوگا، یعنی ہر کسی کے پاس دائنا بھاری ہوگا، کسی کا بایاں بھاری ہوگا۔ کیا مراد ہے؟ مراد یہ ہے کہ دونوں چیزوں پر وزن پڑے گا۔ اللہ کو بھی پتا ہے کہ اس نے جس تخلیق کو یا جو مخلوق بنائی ہے اس کے اندر دونوں صلاحیتیں ہیں، وہ برائی بھی کریں گی۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے کہا تھا کہ کلو بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، تم میں ہر کوئی برائی کرے گا، گناہ کرے گا، مگر بہتر یہ ہے کہ واپس پلٹ آنا، پھر یہ نہ ہو کہ اس کام میں لگ جانا۔ تو مومن کے لیے کوئی پرفیکشن کی کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے اس سے کہ بالکل پرفیکٹ ہو، نہ کبائر کرتا ہو نہ صغائر کرتا ہو۔ ہاں، اس میں کوئی شک نہیں، یہ مومن جو ورڈ ہے وہ ایسے لوگوں پر بولا جانا چاہیے جو کبائر سے اجتناب کرتے ہوں، صغائر سے بھی اجتناب کرتے ہوں۔ قرآن کا ڈیمانڈ یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ چیز سمجھنی چاہیے۔ باقی پرفیکٹ کوئی بھی نہیں ہوتا۔ صحیح۔ عامر بھائی، میں آپ سے ایک مطلب وہ ایک قصہ اگر آپ چاہو تو مطلب شیئر کر سکتا ہوں میں۔ مطلب کچھ جب میرے چچا ہے مطلب جو انہوں نے مجھے بتایا تھا وہ قصہ، تو اس کو سن کے میں بالکل ہی چونک گیا تھا۔ مطلب اس سے کیا ہوگا نا کہ لوگوں کو مطلب فتنے سے بچا لے گا وہ مطلب ایک قصہ ہے میرے چاچا نے مجھے بتایا تھا، تو اچھا ابھی اصل میں سوال کوسچن آنسر سیشن چل رہا ہے۔ اگر آپ کا قصہ سنیں گے تو پیچھے لوگوں کے پاس بھی بڑے قصے ہوں گے، مجھے سنائیے گا ضرور، مگر کسی اور پروگرام میں سنا دیجیے گا۔ ابھی کوسچن آنسر سیشن لے لیتے ہیں بھائی میرے، ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک بات اور میں لاسٹ بات پوچھ لیتا ہوں کہ مطلب جیسے اپن کوئی جیسے 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں اور نیکیاں کرتے رہتے ہیں، پھر جیسے اپن سے کچھ برائی ہو جاتی ہے، گناہ کا کام ہو جاتا ہے، تو ایسا لگتا ہے نا کہ پھر اس پہ پانی پھر گیا، تو یہ کیسا مطلب؟ یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا، یاد رکھیں، میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں، گناہ کبھی نیکی کو ضائع الا یہ کہ وہ ایسے کبائر میں سے ہو جو کبائر آپ کے ایمان کو ضائع کر دے۔ مائک میوٹ کیجئے گا، میں آپ کو سمجھاؤں تھوڑا سا۔ ہاں، تھینک یو۔
کبائر مثال کے طور پر شیطان تھا، بڑی عبادت کرتا تھا، اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اپنے الہ اپنا ہوا جو ہے اپنے نفس کو اپنا الہ بنا لیا، اس کی ساری نیکیوں پر پانی پھر گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ ایسے کبائر کا مرتکب ہوا جس کبائر کی وجہ سے حبطت اعمالکم، آپ کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں. مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نبیوں کا نام لے کر 25 کے قریب انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کا نام لے کر کہا ہے کہ اگر ان میں سے بھی کوئی شرک کرتا ان کے بھی اعمال تباہ و برباد ہو جاتے. انبیاء کے اعمال جو خالص سونا ہوتے ہیں، جن میں ریاکاری کی، شرک کی بو تک نہیں ہوتی، انبیاء کے اعمال تک کو قرآن میں کہا گیا بفرض محال، فار دا سیک آف آرگیومنٹ یہ کہا گیا کہ اگر وہ بھی شرک کا ارتکاب کر لیں گے تو ان کے اعمال بھی تباہ ہو جائیں گے. تو عام مسلمان کے یا عام بندے کے اعمال کی حالت کیا ہوگی؟ اس کو تو چھٹا لگے گا، وہ تو غائب ہو جائے گا. اسی لیے ایسے کبائر کا ارتکاب کرنے سے بچنا چاہیے جو آپ کے ایمان کو زائل کر دیں، ٹھیک ہے، ان کو ختم نہ، یعنی ایسے کبائر سے اجتناب کرنا چاہیے جو آپ کے نیک اعمال کو تباہ و برباد کر دیں. باقی چھوٹی موٹی غلطیاں اس کے اعتبار سے قرآن کی ایک آیت ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بس اوریجنلی اصولی طور پر اچھائیاں برائی کو صاف کرتی ہیں. مثال کے طور پر ایک نیو مسلم ہے، وہ جب اسلام قبول کرتا ہے تو اس کے چند کبائر اور جملہ صغائر جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں. جب وہ کلمہ پڑھتا ہے اللہ اس کو معاف کر دیتے ہیں. تو کلمہ پڑھنے سے اور توحید پر ایمان لانے سے اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسی نیکیاں بھی ہیں، ایسے اعمال بھی ہیں جو گناہوں کو بھی صاف کر دیتے ہیں، اور ایسے گناہ بھی ہیں جو نیکیوں کو بھی تباہ کر دیتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ہیں، تو ان کا پتہ ہونا بڑا ضروری ہے. ایک کتاب ہے امام ذہبی نے غالباً لکھی ہے رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ 8ویں صدی کے امام تھے، الکبائر. وہ الکبائر جو ہے وہ پڑھنے والی کتاب ہے، اردو میں بھی موجود ہے، کبیرہ گناہ. ان کو ضرور پڑھیں. انہوں نے ایک بڑی تعداد اکٹھی کی ہے ان کبیرہ گناہوں کی قرآن اور سنہ سے، جو ایسے کبیرہ بھی ہیں جو ایمان کو زائل کر دیتے ہیں اور اعمال کو بھی خاک کر دیتے ہیں. یہ چیز آپ کے سامنے رکھنا ضروری تھی. ٹھیک ہے انس بھائی؟